السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ عامل۔ ان سے ہم کچھ باتیں پوچھنے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، انہوں نے بہت قیمتی باتیں ہمیں بتائی تھیں اور قیمتی مشورے بھی دی۔ جی آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ کیسی طبیعت ہے؟ صحت مزاج ٹھیک ہے؟ جی اچھا، آپ کا نام بہت سنا ہے، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس کس طرح کے مریض کا علاج کیا ہے؟ جی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ نے کس کس مریض کا اور کس اسٹیج پر مریض پہنچ چکا تھا اور آپ نے جو ہے وہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے حوالے سے ہماری رائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اللہ کی رحمت سے جن مریضوں کا علاج کیا ہے، میں وہی بتاؤں گا جو آخری اسٹیج تک پہنچ چکے تھے۔ اچھا، جو لوگ یعنی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ آج یا کل ختم ہو جائیں گے، بالکل ایسے کرنا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ہاسپٹلوں سے بھی ان کو جواب مل گیا، اور پورے کا پورا خاندان بھی مایوس ہو گیا۔ ایک تو ڈاکٹر کی بیوی تھی، یہ لاہور کا ہی واقعہ ہے۔ اچھا، کہ وہ بالکل اس کا چمڑا منہ کا بالکل خشک ہو گیا تھا، آنکھیں بالکل پچک گئی تھی، اور درد سے اتنا کرا رہی تھی کہ میں ابھی مر گئی۔ 2 ماہ سے 1 گھونٹ تک پانی کا، 1 چمچ پانی کا حلق سے نیچے نہیں گیا تھا۔ اچھا، دنیا جہان کے انہوں نے ٹیسٹ کروا لیے۔ پھر جب وہ یہ دموں والوں کے پاس گئے، کراچی سے لے کر خیبر تک، جس جگہ بھی کسی نے کہا، کستوری کے تعویذ کیا، زعفران کے کیا، یعنی جو بھی کسی نے کہا، ظاہر بات ہے مریض کو تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے شفا ملے، اس کے لیے وہ پھر، لیکن وہ سارے سے مایوس ہو کر وہ بس ان کو یہی تھا۔ ان کی ایک عورت وہ جمعہ پڑھتی تھی میرے پیچھے۔ اچھا، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ قاری صاحب کو لاتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ جب میں گیا، جا کے میں نے دیکھا مریض کی حالت کو، وہ بیڈ کی ایک طرف سے آ رہی ہے جیسے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، کرا رہی ہے، درد کی وجہ سے چیخیں مار رہی ہے کہ ڈاکٹر مجھے بچا رہا ہے۔ ڈاکٹر رضا نام تھا اس کا، رضا مجھے بچا رہا ہے، رضا مجھے بچا رہا ہے، اونچی رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا، میں خود بھی مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا اس نے کہاں بچنا ہے۔ اچھا، یعنی اس سٹیج پر پہنچ گئی ہاں جی، کہ آپ بھی دیکھ کر ایک بار ذہن میں آیا کہ اب تو یہ، جس نے 2 ماہ سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، جس کو مطلب ایک لمحہ وہ نہ رات کو سوئی نہ دن کو سوئی، تو آدمی تو پھر سمجھتا ہی ہے نا۔ بالکل ایسے۔ لیکن میں نے کہا چلے اللہ کے توکل، جو اللہ نے تمہیں علم دیا، سمجھ دی، اس کو شروع کرو۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، بالکل ذریعہ بنے گے اور کچھ نہیں۔ تو میں نے جیسے جیسے پڑھائی شروع کی، اس کو تھوڑا تھوڑا سکون آنا شروع ہو گیا۔ جب اس کو سکون آنا شروع ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ انشاءاللہ یہ مرض ہی امید، ہاں کہ یہ جادو کی مرض ہے، لہذا انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گی۔ کرتے کرتے جب میں نے اپنا عمل مکمل کیا، وہ بالکل اٹھ کر بیٹھ گئی، چارپائی پہ لٹکا کے بیٹھ گئی۔ میں نے پانی دیا، اس نے پانی پی لیا، گلاس پانی کا میں نے پلایا۔ میں نے کہا دیکھو، اب اس نے کہا کوئی جسم میں درد نہیں ہے۔ میں نے پھر اس کو، اب ہے تو بالکل لاغر ہو چکی تھی، میں نے کہا ظاہری بات ہے 2 ماہ تو کھایا کچھ، میں نے کہا کمروں میں چل پھر کر آئیں، ذرا مجھے پتہ چلے۔ کمروں سے چل پھر کر آئی، پھر میں نے سیڑھیاں اتروائی۔ یہ اسی دن کا، اسی موقع پر، اچھا، ایک دم سے آپ کہہ لیں، ایک ہی دم سے سمجھ لیں، یعنی ایسے الحمدللہ اگر یہ جادو کا مرض ہو تو پھر موقع پر ہی ان کو شفا مل جاتی ہے۔ آدھا زیادہ مریض جو ہے نا وہ لازماً ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ جب میں نے کہا سیڑھیاں نیچے اترے، پھر چڑھ کر آئے، میں نے کہا سہارا نہیں لینا کسی کو، کسی نے بھی نہیں سہارا لیا، وہ نیچے بھی اتری اور پھر سیڑھیاں اوپر چڑھ آئی سہارے کے بغیر سہارے کے۔ میں نے کہا جی میں نا انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر آؤں گا، قریب ہی تھی مسجد کے۔ میں نے کہا میں دوبارہ پھر شام کو آؤں گا۔ جب میں شام کو گیا تو ان کی جو ساس تھی وہ
بہت کھلکھلا کر مسکرانا شروع ہو گئی، ہنسنا شروع ہو گئی مجھے دیکھتے ہی۔ میں نے کہا خالہ جی خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ قاری صاحب آپ کا قدم مبارک ہمارے گھر میں آنا، یہ دیکھو اس نے خود چاول بنائے ہیں اور دہی بھلے اس نے بنائے ہیں اور 2 پلیٹیں کھا کے یہ بیٹھی ہے۔ اچھا، یعنی یہ آپ کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ آپ نے جو عمل کیا ہم تو سمجھتے نہیں تھے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، لیکن آپ پتہ چلا قرآن کی بات سچی ہوگی نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جی تو یہ تو قرآن ہے ہی شفا۔ وہ پھر ٹھیک ہوگی اللہ جناب، اکبر۔ مغرب کے بعد ایک دم کیا، اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی اس کو دم کرنے کی۔ اچھا، بس 2 ہی دم ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو بالکل شفا دے دی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس ڈاکٹر نے پہلے ایک بیوی کو طلاق دی تھی اور اس نے ایسا عمل کروایا تھا کہ اس بیڈ پہ اگر میں نہیں نہ سو سکتی تو کوئی بھی نہیں آ کر سکتا۔ اچھا، جادو کی ریزن یہ تھی یہ ریزن تھی کہ اگر میں اس گھر میں نہیں بسی تو کوئی بھی نہ بسے، کوئی بھی نہ بسے، جو بھی عورت آئے اور اس کا گھر نہ بسے۔ گھر نہ بسے، یہ اصل تھی پرابلم۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے سماعت کیا ایک واقعہ، اور وہ کئی اسباب چھوڑ گیا ہمارے پاس۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بعض اوقات ہمارے علم میں ایک بات نہیں ہوتی، ایک شخص نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا یا عامل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہی شفا دے دیتا ہے۔ تو شاید اس ایک عورت کی شفا کا سبب بننے والے ایک تعارف اور یہ ویڈیو اس نیت سے ہم بنا رہے ہیں کہ اس طرح کے سینکڑوں اور ہزاروں افراد اگر بے قرار ہے اور بے چین ہے تو شاید آپ کی ایک شیئر کرنے کی وجہ سے اور دوسروں کو بتانے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کا سبب لگا دے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آخری اسٹیج سے بھی اگر بتانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن پاک کے جو اذکار ہیں، جو مقامات عالیہ ہیں، جن کا تعلق جادو کے ساتھ ہے اور وہ ان کی پڑھائی کے اندر موجود ہے، ان کے بقول، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے شفا بنایا۔ جیسے جسم کی شفا ہے، یقیناً ایسے روح کی بھی شفا ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہمارے جسم کے لیے بھی شفا ہے اور ہماری روح کی بھی شفا ہے۔